گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سود کی تباہ کاریوں کے حوالے سے اور سود کے خاتمے کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے سود کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، جہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت سودی معاملات کو ختم کرتا ہے، ان کو بے برکت کرتا ہے، ان میں نحوست ڈالتا ہے اور وہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے جو صدقہ و خیرات ہے اس کے بارے میں بھی بالکل اس کے الٹ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سودی معاملے کو تباہ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، سودی کاروبار تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ جس کاروبار میں جس معاملے میں سود آ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جس کاروبار میں جس معاملے میں صدقہ و خیرات آتا ہے، انسان صدقہ و خیرات کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کاروبار کو، اس معاملے کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات یہ سود کا بدل ہے، یعنی سود ہلاکت اور تباہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی جگہ ہمیں صدقہ و خیرات دیا ہے۔ لوگ سود پہ مال لیتے ہیں اس لیے کہ وہ کاروبار کریں گے اور ان کا رزق بڑھے گا، وہ روزی روٹی کمائیں گے، اس لیے لوگ سودی معاملات میں پڑتے ہیں، لوگ سودی لین دین کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے کمائی کر کے اپنا گھر بنائیں گے، اپنی کوٹھی بنگلہ بنائیں گے، گاڑیاں بنائیں گے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے پراپرٹی جائیداد چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو سود ہے یہ تو تباہی اور ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت سودی معاملات کو ختم کرتا ہے، جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات میں برکت ہو، آپ کے رزق میں فراوانی ہو، آپ خوشحالی کی راہ پہ، آپ ترقی کی راہ پہ چلیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر آپ صدقہ و خیرات کی طرف آئیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ و خیرات جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پر بتائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بات سمجھائی، لیکن مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ، تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، تمہارے کاروبار میں کمی آ جائے گی، کیونکہ اتنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں نکل جائے گا تو باقی اتنا رہ جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا۔ جو چیز اللہ کی راہ میں چلی جائے وہی برکت کا سبب ہے، وہی آپ کے لیے نجات کا سبب ہے، وہی آپ کے لیے خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا، ایک ران یا ایک دستی جو ہے وہ باقی بچی، ایک دستی باقی بچ گئی، باقی سارا مال صدقہ ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی، جب مال تقسیم ہو رہا تھا گوشت، آپ نے پوچھا بھی کیا رہ گیا ہے، باقی کیا بچ گیا ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کے رسول ایک دستی باقی بچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، باقی بکری باقی بچ گئی ہے، جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہوگی ہے وہ بچ گئی ہے، یہ دستی تو ہم نے خود استعمال کر خود کھا لینی ہے، یہ بچنی نہیں، اصل بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا، وہ بچ گیا ہے۔ تو جو مال اللہ کی راہ میں چلا جائے وہ آپ کے لیے دنیا آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے
کہ مغفرت اور جنت اللہ رب العزت صلے میں عطا فرمائے.